पाकिस्तान में आज की हमारी मेहमान है मोहतरम सकीना यत्तू, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। 5 इलेक्शन लड़े हैं, 5वें इलेक्शन में ये कामयाब हो गई हैं और अच्छी अक्सरियत के साथ जीती हैं और इस बार यहाँ पे मुंतखब हुई हैं। दमहाल हांजीपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले नूराबाद हुआ करती थी, वहाँ से ये रिप्रेजेंट करेंगी जम्मू कश्मीर असम्बली में अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स को। और इस वक्त ये काबीना की मिनिस्टर भी मुंतखब हो चुकी हैं और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना काम शुरू किया है। सकीना जी, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली मिनिस्टर हैं जो हमारे आज शो में मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि एक पॉडकास्ट टाइप हमारा प्रोग्राम, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका एक जो घर का माहौल था वो मुकम्मल तौर पर सियासी था, क्योंकि जो आपके वालिद साहब थे वो 1977, 1983, मेरे ख्याल से 72 में भी वो कामयाब हुए थे और 77, 83, फिर वो 83 के जुलाई में असम्बली के स्पीकर भी मुंतखब हुए थे। 84 में इनको फिर हटाया गया जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा ने यहाँ पे अपनी सरकार बनाई। तो तब से आप परवान चढ़ी हैं एक सियासी घर में, लेकिन आप चली गई थी डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टरी की तरबियत आप हासिल कर रही थी और उसके बाद आप 96 में आई जब आपने पहला इलेक्शन लड़ा। हम जानना चाहेंगे मुख्तसरन आपसे कि किन हालात में आपकी पढ़ाई हुई और क्यों आपने जो तिब का इल्म है, जो मेडिकल साइंस है, इसको छोड़ करके आप सियासत की तरफ आई। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक सवाल है कि मेरे पॉलिटिकल कैरियर या मेरी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, ये सही है कि वैसे हमने जैसे रूटीन में बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, वैसे हमने भी की। और मेरा बचपन से एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब वालिद साहब की अचानक जो हादसाती एक्सीडेंटल मौत हुई वहाँ जम्मू में, मिलिटेंटों ने उनके ऊपर जो अटैक किया हुआ, उस टाइम मैं गई थी अपनी डॉक्टरी करने के लिए जीएमसी भोपाल में। और शुरू से मेरा शौक़ था। 10+2 के बाद मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो MBBS की पढ़ाई मेरा सबसे खूबसूरत मेरा ख्वाब था और मेरा बचपन से शौक़ यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा पॉलिटिक्स दूसरे साल में थी MBBS की? मैं 3rd ईयर में थी। तीसरे साल में? जी। अच्छा। तो उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो मुझे अपनी MBBS की डिग्री छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी। पॉलिटिक्स का तो मेरा कोई शौक़ नहीं था, हालांकि हम लोग पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे फादर थे, मेरे ग्रैंडफादर थे, लेकिन मेरा कभी शौक़ नहीं था पॉलिटिक्स करने का, ना मुझे कोई इल्म था पॉलिटिक्स का। लेकिन जब वालिद साहब की मौत हुई तो उस तरह फिर लोगों ने बहुत मुझे मजबूर किया। लोग चाहते थे कि मैं इतो साहब के बाद नूराबाद कंस्टिट्यूंसी जो अब DH पूरा है उसको रिप्रेजेंट करूं, पॉलिटिक्स में आऊं। और मेरा घर का भी काफ़ी दबाव था, मेरी माँ का, उसकी वजह से वो हालात सारे जो सिचुएशन थी, फिर मुझे मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ा। और तब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं MLA बनूं। वो तो 14 दिन की कैंपेनिंग थी उस दिन। और जब मैं अपने कॉलेज से निकली, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेशर किया, लोगों ने भी प्रेशर किया। मैंने फिर अपने रूममेट को कहा कि मैं 14 दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो कैंपेनिंग सिर्फ 14 दिन की थी जी। और 14 दिन में हमने हर गाँव कवर किया। रोड नहीं थे, ब्रिजेस नहीं थे, सारा गेटेड था। मिलिटेंसी वजह से सारा कुछ डैमेज हो चुका था। मुझे लगता था 14 दिन के बाद मैं वापस आऊँगी, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे वोट नहीं देंगे। और मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम का, लेकिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और मुझे वोट दिया। मेरा सबसे टफ़ कंटेस्ट था उस वक्त भी, लेकिन लोगों ने मुझे जिता दिया। और उस वक्त ये सोच के कि इतू साहब की बेटी थी, मैं 14 दिन का इंतज़ार कर रही थी। जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के बाद मुझे MLA नूराबाद डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद फिर मुझे कुछ भी पॉलिटिक्स का इल्म नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल कैरियर।
بہت اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے آپ کے حلقہ انتخاب میں. پہلا یہ کہ جب 96 میں آپ نے الیکشن لڑا تو آپ کے خلاف جو الیکشن لڑنے والے ہوتے تھے وہ عبدالعزیز زرگر ہوا کرتے تھے. عبدالعزیز زرگر صاحب قانون ساز کونسل، یہ جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کے بھی وہ ممبر رہے تھے، اور اس کے بعد کئی بار وہ منتخب ہوئے تھے، منسٹر بھی رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے پہلے ہی الیکشن میں ان کو ہرایا. لیکن ایسا ہوا کہ 2002 والا جب الیکشن آیا آپ اس وقت ہاری، 2008 میں پھر اچھی اکثریت سے جیتی، 2014 میں پھر ہاری، اور اب 2024 میں ایک روٹیشن کے بیس پہ چل رہا ہے، اور پھر اچھی بہمت سے 17,500 ووٹوں کی اکثریت سے وہاں سے آپ جیتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتار چڑھاؤ کیوں ہے نور آباد میں؟ اتار چڑھاؤ اس لیے ہیں کیونکہ زرگر صاحب بھی بہت سینئر پولیٹیشین تھے. انہوں نے میرے گرینڈ فادر کے ساتھ کنٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد میرے فادر کے ساتھ، اس کے بعد تھرڈ جنریشن میں تھی، میرے ساتھ بھی کنٹیسٹ کیا. لیکن جو 2002 میں جب زرگر صاحب جیتے تو اس ٹائم میں صرف 90 ووٹ سے ہارے ہوں. بہت کم مارجن تھا، کیونکہ اس الیکشن میں میں نے کوئی کمپین نہیں کی. میں گھر سے 3 بار نکلی، تینوں بار مجھے مائن بلاسٹ، فائرنگ، اٹیکس لگ بھگ 10-12 کے قریب. جب میں گھر میں بھی بیٹھی تب بھی اٹیک ہوئے، جب میں باہر جاتی تھی تب بھی اٹیکس ہوئے. پھر لوگوں نے مجھے کہا آپ مت آئیے، جتنا ہو سکتا ہم ووٹ ڈالیں گے آپ کو. اور لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے، صرف 90 ووٹس کا ڈفرینس رہا زرگر صاحب جس سے جیتے، ورنہ وہ الیکشن تو میں 100% جیتنے والی تھی. لیکن ملیٹنٹ اٹیکس کی وجہ سے، باہر نہ نکلنے کی وجہ سے، خوف ڈر اور ہراس کیا گیا. میرے 2 حلقہ پریزیڈنٹ اس الیکشن میں ملٹنسی کے شکار ہو گئے. میرے کئی سارے ورکرز کو گھروں کے باہر تالا لگا کے ان کو بولا کہ آپ یہاں سے مائیگرنٹ ہو جائیں، چلے جائیے یہاں سے، الیکشن میں ووٹ نہ ڈالے. تو وہ ریزن تھا کہ وہ 2002 کا الیکشن جو میں ہار گئی. اس کے بعد لوگوں نے پھر 2008 میں مجھے بہت، اس کے سے پہلے MLC رہی میں، کیونکہ 90 ووٹ سے ہاری تھی تو پارٹی نے مجھے اس وقت پریورٹی دی، MLC بنایا اس وقت 2004 سے. ہاں تو لوگ میں نے اپوزیشن بھی رہی آپ اس وقت؟ اپوزیشن میں تھی، کانگریس اور PDP کی سرکار تھی. میں اپوزیشن میں نے کام کیا اس ٹائم. لوگوں کے مسائل پھر سے اٹھائے، لوگوں کے پاس گئی. میں نے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ چاہے میں اپوزیشن میں ہوں چاہے میں پاور میں ہوں، لیکن میں ہر وقت لوگوں کے پاس جاتی رہتی ہوں. جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. پھر 2008 میں جیتی. 2008 کے بعد منسٹر رہی. تھوڑا کم ٹائم ملا علاقے میں جانے کا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. کام تو اتنا کیا ہے، وہ کام جب میں آج اس الیکشن میں گنتی تھی میں خود تھک جاتی تھی. اور میں کہتی تھی لوگوں کو، میرے مخالف کہتے ہیں کہ کیا کیا میں نے، یہ کیا میں نے، ڈگری کالج دیا میں نے، رورل ڈیولپمنٹ بلاکس دیے میں نے، نئے ریسیونگ اسٹیشن دیے، 140 گاؤں میں روڈ کنیکٹیوٹی دی، اپ گریڈیشن، نیو اوپننگ، RET اسکیم میں لاکھوں کو روزگار دیا. DGP صاحب آئے، اس نے کئی نوجوانوں کو آن سپاٹ روزگار دیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کو روزگار دیا. اور 140 جو گاؤں تھے، گیٹڈ بریجز تھے 29-30 کے قریب، ان کو نیا کنسٹرکٹ کیا. بجلی پہ کافی کام کیا. میں خود تھک جاتی تھی. لیکن اس وقت ریزن کیا ہوا کہ ایک ویو تھی جو مفتی صاحب جب آئے انہوں نے بہت کچھ وعدے کیے، بہت کچھ لوگوں کے سامنے غلط چیزیں رکھی. آپ کے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں ہم 4 کو ملازم لگائیں گے. سکینہ ایتو نے تو 1 ہی لگایا، اس کے فادر نے تو 2 لگائے، ہم سب کچھ کریں گے. اور اتنا انہوں نے غلط لوگوں کو بتایا اس ٹائم پہ. جو پارٹی تھی، جو PDP والے تھے، وہ ریزن تھا کہ لوگوں نے ووٹ دیا. اور تب بھی اس مشکل سچویشن میں جب کہ ویو تھی تب بھی میں نے 26-27 ہزار ووٹ حاصل کیے. اس ٹائم سارے جو بھی انڈیپینڈنٹ تھے، PDP، کانگریس، انڈیپینڈنٹ، وہ سارے اکٹھے ہو گئے. وہ الیکشن تھا 1 ورسز آل، ایک سائڈ سے سکینہ ایتو، ایک سائڈ سے سارے لوگ. تو دیٹ واز دا ریزن کہ اس ٹائم میں وہ الیکشن ہار گئی. لیکن اس کے بعد جو یہ 10 برسوں میں مشکلیں اور یہ ٹف ٹائم جو تھا، بہت ٹف ٹائم، اور ٹف ٹائم میں ہم لوگوں کے پاس پھر بھی گئے. پہلے 1 سال نہیں جا پائے، لیکن اس کے بعد جاتے رہے. لوگوں نے مجھے بہت محبت دی، بہت پیار دیا. اور ان کو کہیں پہ یہ ریگریٹ تھا کہ شاید ہم نے 14 میں غلطی کی ہے. اور ہر وقت وہ کہتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بہت سپورٹ دیا، پیار دیا. اور آج کے الیکشن ہم 4 سال سے کنٹینیوسلی
लड़ ही रहे थे इलेक्शन, हर जगह जा रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी। बहनें हमारे, उनका इतना रोल रहा कि शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे बहनें जो है वो इस तरह निकल सकती हैं मेरे जलसों में, मेरे मीटिंग्स में। जवान भाई, उन्होंने मतलब बिना खाना पिए, चाय पिए, नींद किए उन्होंने मेरे लिए काम किया इन 4 वर्षों में। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दिया, और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, जो उन्होंने मोहब्बत प्यार मुझे दिया है अपनी बहन की, बेटी की तरह, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे। ये प्यार और मोहब्बत हमेशा बरकरार रहें जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक वो लोग ज़िंदा है। ये रिश्ता जो हमारा आपस में है, बेटी का, बहन का और भाई का, ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। अभी जो इलेक्शन आपने जीता, आपको लग रहा है कि ये आपकी जो अपनी कारकर्दगी है या जो आपका इमेज है कि ये वली मोहम्मद येतो साहब की दुख्तर हैं, इन्होंने इतने सारे काम किए हैं, इस वजह से है, या कि ये कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वेव थी इस वक्त जो अब बाद में साबित हुआ, जो पहले दिख नहीं रही थी, तो या इन दोनों का एक इम्तिजाज है? नहीं, देखिए, लोगों ने फैसला कर लिया था इस टाइम, क्योंकि जो 10 वर्षों में लोगों ने मुश्किलें देखी, परेशानियां देखी, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना, मतलब इतनी ज़्यादा वेव होगी। लोगों ने बिल्कुल खामोशी से, मैं मतलब सलाम करती हूँ कि यहाँ के वोटरों को, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना सपोर्ट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, और लोग तंग आ चुके थे पिछले 10 वर्षों में, उनकी बात नहीं सुनी। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी, इतने परेशान हुए हर लेवल पे, महंगाई इतनी ज़्यादा थी, आवाज़ उनकी दबाई गई, उनका जमहूरी हक़ छीना गया है। दैट वाज द रीज़न कि लोग चाहते थे इस वक्त हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुश्किल से निकाल सकती है, तो वो भी एक वजह थी। ओवरऑल लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त सपोर्ट दिया, और मैंने भी 4 साल में बहुत काम किया, तभी इतना बड़ा मार्जिन 18,000 जो मेरी जीत की जो थी मार्जिन, वो 18,000 रही है, और 36,000 मैंने वोट लिए हैं। जिस इंसान को मैंने हराया, पीडीपी की पार्टी को, उन्होंने मेरे जितने वोटों से 18,000 से मैंने जीता है, उससे कम वोट उन्होंने टोटल वहाँ पे लिए हैं। मुख्तसर वक्फे के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे कि ये जो 18 मार्च 1994 का वाक़या हुआ, एक अंदोहनाक वाक़या जिसने झंझोड़ के रख दिया कश्मीर के बहुत सारे लोगों को। साउथ कश्मीर में आपकी फैमिली का तो मतलब सबसे ज़्यादा ब्रंट करना पड़ा। एक मुश्किल सूरत हाल में जो येतो साहब की फैमिली थी, आपकी वालिदा सितारा जी, आपकी 4 बहनें, आप सब लोग यहाँ से फिर चले गए। उस वक़्त इतना खौफ यहाँ पे फैल गया था, तो आपको कैसे लगा कि 96 में इतनी ही मतलब 2 साल के अरसे में हम लोग वापस आ सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं? इसके पीछे क्या कौन सा कॉन्फिडेंस था? नहीं, ये तो सबसे, जब यहाँ हालात ख़राब हुए, हम लोगों के घर में 2-3 ब्लास्ट हुए। जब डैडी तब यहीं पे थी, तब हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। उसके बाद डैडी को सारे लोगों ने प्रेशर किया है, हमारे जो रिलेशन के लोग थे उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी। शेख मोहम्मद मंसूर साहब, पुलवामा में गुलाम कादिर निलोरा साहब, अनंतनाग में भी कई। तो डैडी को लोगों ने, अपने वर्करों ने और अपने रिश्तेदारों ने कहा आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ सेफ़ नहीं है। तो डैडी मानते नहीं थे, लेकिन फिर हम सब ने कहा तो हम लोग चले गए यहाँ से। जम्मू में हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी हम लोग बिल्कुल सारे जो भी हम बहनें थे, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे सारे।
تو جموں میں رہنے لگے. تو اس کے بعد میں چلی گئی MBBS کے لیے. تو اسی دوران یہ انسیڈنٹ جو ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی, جو کبھی سوچا نہیں تھا کہ جموں آ کے یہ شاید ہی آج تک آپ کے نالج میں بھی یہ ہوگا کہ جموں میں اس طرح کا کوئی اٹیک نہیں ہوا. کشمیر میں ہے تو جموں میں نہیں ہوتا. ہاں, پہلا اٹیک ہوا ہے جو ڈیڈی کے اوپر ہوا ہے, اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے, جس ایریا میں مطلب ہر وقت مومنٹ رہتی ہے پولیس کی, باقی چیزوں کی. اور نماز پڑھنے کے بعد جب ان کے اوپر یہ فائرنگ کی گئی, تو وہ سب سے, میں کہوں گی کہ ہماری زندگی کا سب سے خراب دن تھا. اس دن کو تو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ ایک فادر کو کھونا, اور ہم 5 بہنیں اور ہماری ماں. ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا, کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ ہمارے فادر ہم سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے ہمیں سب چیزوں سے دور رکھا تھا, چاہے پولیٹکس ہو, چاہے کوئی ذمہ واری ہو. انہوں نے کبھی ہم پہ ذمہ واری ڈالی نہیں تھی. کہتے تھے ابھی آپ پڑھ رہے ہو, ابھی آپ اپنی پڑھائی کرو, اور وہ اکیلے سب کچھ مینیج کر لیتے تھے. لیکن اتنا بڑا حادثہ ہونا اور پھر اس حادثے سے باہر آنا, تو یہ ایک بہت ٹف ٹائم تھا, پوری فیملی کے لیے ٹف ٹائم تھا. لیکن ہماری ماں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, ہمیں کبھی فادر کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. جبکہ ہم لوگ زیادہ اٹیچڈ ہمارے فادر کے ساتھ تھے. خاص کر میں, جب میرا سلیکشن ہوا, میرے فادر نے مجھے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, دور ہے. میں اس کو ہنسنے لگی. میں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہو, اب کون دے گا پھر سے انٹرنس؟ نہیں, مجھے جانا ہے. وہ آئے 8 دن میرے ساتھ رہے. مجھے کہنے لگے اگر آپ کو لگتا ہے, اگر ٹھیک, اگر آپ مطمئن ہو تب رہو, نہیں تو میں آپ کو واپس لے جاؤں گا, پھر سے انٹرنس دے دو. میڈیکل کالج بھوپال میں. تو مطلب وہ بہت فرینڈلی فادر, مطلب جو ہمارے تھے ہم سے بہت پیار کرتے تھے, اور کبھی انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. اور یہ کبھی نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ, ان کی 5 بیٹیاں ہیں, ان کے پاس بیٹا نہیں ہے. جب ان کو لوگ اپنی, ان کی, میری جو گرینڈ فادر, ان کو گرینڈ مدر کبھی بولتی تھی بیٹا نہیں ہے, تو وہ اس سے ناراض ہو جاتے تھے. تو اس طرح کا حادثہ ہونا, اس حادثے سے پھر باہر آنا, ہماری ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. جب ہم گئے اپنے فادر کی ڈیڈ باڈی کو لے کے, وہاں پہ ہم پہ فائرنگ ہوئی. مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ جنازے کے لیے کوئی نہیں نکلے گا, لیکن لوگوں نے بہت ہمت کی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جنازے کے لیے آئے, ان کو دفنایا, اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ ہی دن رہے وہاں پہ, واپس چلے آئے. کیونکہ اس وقت بہت خوف اور ڈر تھا اس ایریا میں, اور ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب یہاں مت رہیے, یہاں سیف نہیں ہے. پھر واپس آئے, اور میں چلی گئی بھوپال ڈگری کرنے کے لیے. یہاں سے باقی جو بہنیں ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کی ہے. یہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا. لیکن جب پھر الیکشن ہوئے تو ہمیں بالکل, مطلب ہمیں لگتا نہیں تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے پھر سے پولیٹکس, کیونکہ جو ہم نے ڈیڈی کے ساتھ ہوا, ہمیں لگتا تھا کہ اب اس چیپٹر کو ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کا بہت پریشر آیا, فیملی کا پریشر آیا. اور جب میں کالج سے آئی تو میں نے یہی کہا ہے کہ میں 14 دن کے لیے جا رہی ہوں, اس کے بعد پھر واپس آؤں گی. جب گئے گاؤں میں پہلا نامنیشن بھرا, 14 دن رہے, اور جب پہلی بار گئے گاڑی میں بیٹھے, اتنا خوف تھا, ہم نے کہیں اپنا گاڑی کا شیشہ نہیں اتارا کہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں. لیکن ایک لڑکے نے جھنڈا باہر نکالا, اور لوگ گھروں سے باہر آ گئے. انہوں نے کہا ایتو صاحب کی بیٹی آئی, مجھے پکڑا نہیں, کچھ بتاؤ یہاں پہ. اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. تب مجبوراً میں نے 1-2 لفظ ان کو کہے کہ میں اب آ گئی ہوں, اگر آپ لوگ مجھے چاہتے ہو کہ میں ایتو صاحب کی طرح آپ کی خدمت کروں تو پھر آپ مجھے ووٹ دے دو. اور وہ ہر جو بزرگ, بہن, بھائی, چھوٹے بڑے جو بھی وہاں کھڑے تھے, ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے, کیونکہ میرے فادر کے ساتھ ان کا بہت پیار تھا, بہت ان کو مانتے تھے. کیونکہ ڈیڈی نے ایز وکیل بھی ان کی خدمت کی, پہلے لا کیا تھا, MA کیا تھا انگلش میں, اور ٹیچر رہے تھے سب سے پہلے. اس ٹیچر ہونے کے باوجود بہت بچوں کو تعلیم دی, پڑھایا. پھر ٹیچر چھوڑ کے MA کیا, اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے. اس ٹائم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا, ایک خواب ہے اس ٹائم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لا کرنا. اس کے بعد 77 میں شیر کشمیر نے ان کا پہلا منڈیٹ دیا, پہلے الیکشن لڑے, اس کے بعد کنٹینیوسلی ان کا پولیٹیکل کیریئر چلتا رہا, اور نور آباد کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا. ناڈوا پہلے بولتے تھے اس علاقے کو, لیکن ڈیڈی نے اس کا نام نور آباد کروایا. تو ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور لوگ آج بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ان کی بنیاد ہے ہر چیز پہ. لیکن اس کے بعد میں نے بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, لوگوں نے مجھے یہ سمجھ کے ووٹ دیا کہ ایتو صاحب کی بیٹی ہے. لیکن میں نے بھی جو ان کے خواب تھے, جو ان کا مشن تھا,
ان کو آگے چلانے کی کوشش کی, اور لوگ اب جڑے ہیں میرے ساتھ بھی, میرے نام کو جانتے ہیں, اور ڈیڈی کا نام تو ہے ہی ہے, ان کی بنیاد ہے ہر چیز میں. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا سفر رہا ہے. صاف طور پر لگ رہا ہے کہ یہ جو واقع ہوا, سانحہ ہوا, ایک ٹارگٹ کلنگ تھی, اور عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ مطالبے کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کر لیجیے وغیرہ. اس کے بعد آپ 2 بار منتخب بھی ہوئے اور دونوں بار منسٹر بھی بنے, اب تیسری بار ہیں. تو ان کیسز کی, ان واقعات کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی, اور اس پرٹیکولر کیس کی کیا کوئی تحقیقات ہوئی, کیا کسی کو سزا لگی ابھی تک؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر میں اتنے سارے 3 لاکھ لوگ ابھی تک جو ہیں وہ قبروں کے اندر دفن ہیں. اب تحقیقات ہونا یا نہ ہونا, کیونکہ جو انسان چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا ہے. بات صحیح, سزا تو ملنی چاہیے جو اس قسم کی واقعات کرتے ہیں. بہت سارے واقعات اس طرح ہوئے, ہمارے بہت ورکر شہید ہوئے, ہمارے بہت جو ہمارے عہدیدار تھے, پولیٹیکل ورکر, کم سے کم مجھے لگتا ہے بہت ہزاروں کی تعداد میں. اوور آل اگر ویلی کی بات کریں گے, نہیں کچھ پتہ چلتا ہے یہ سب. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں, یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد, مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر, یہ در و دیوار, یہ راہیں, سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max, سولر اسٹرینتھ ہمیشہ. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں سب سے زیادہ جو واقعات ہوئے 96 کے بعد جو ملیٹنٹس کے حملے ہوئے 20 کے قریب, وہ آپ کے اوپر ہوئے ٹارگٹ, جس میں ایک تو بہت ہی زبردست قسم کا حملہ تھا جس میں غلام نبی ڈار صاحب بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے, تو وہ انتقال کر گئے, وہ اس میں مارے گئے. اس واقعے میں جو کلگام میں ہوا جب آپ وہاں شرائن سے باہر نکل رہی تھی, سمنان صاحب کی شرائن سے. تو اس کے بعد یہ واقعات کا سلسلہ, حملے کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا. حالانکہ اس میں آپ کے ایریا میں اتنی زیادہ ملیٹنسی نہیں تھی جتنی جیسے کہ شوپیان, پلوامہ, وچی, ان ایریاز میں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف مرکوز کیوں ہیں اتنے سارے واقعات, اتنے سارے حملے؟ نہیں, کوئی ریزن نہیں تھا. بہت اٹیکس ہوئے, اور اس وقت جب کلگام والا انسیڈنٹ ہوا اس میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, ہمارا پروگرام بھی نہیں تھا. وہ اٹیک ڈار صاحب کے اوپر تھا, میرے اوپر تھا. اس میں ہمارے 5 اور ورکر بیچارے ہیں وہ شہید ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے وہاں پہ لوگ. میں خود زخمی ہوئی, میں بھی سورا میں کچھ 1-1.5 ہفتے تک میرا علاج ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اتنے سپلنٹرز لگے ہیں دونوں ٹانگوں میں. تو اس کا کیا, کیونکہ پچھلے 96 سے لے کر آج تک جو بھی اٹیکس ہوئے ہیں, جن کے اوپر ہوئے, چاہے میرے اوپر ہوئے یا میری فیملی کا جو نقصان ہوا, اس میں کوئی یہ تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ ریزن کیا ہو سکتا ہے. ریزن تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا, ریزن کیا ہے, کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں, کیا کیا نہیں ہوئی ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ تو جب کبھی انویسٹیگیشن ہوگا, انویسٹیگیشن میں چیزیں نکلیں گی. لیکن یہاں بہت تباہی ہوئی ہے, بہت خون بہہ چکا ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. اب تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مشکل ٹائم کسی کو نہ دیکھنا پڑے, کسی کی ماں, کسی کا باپ, کسی کا بھائی ہم نہ کھوئیں, اور یہ حالات کبھی واپس نہیں آئے, اور یہ مشکلیں جو ہیں یہ اب ختم ہو جائے تاکہ کشمیر کے لوگ ترقی کر سکے, آگے بڑھ سکے. آپ نے تیسری مرتبہ قلمدان سنبھالا ہے وزارت کا. 96 میں جب آپ منتخب ہوئی تھیں تو منسٹر آف اسٹیٹ ایجوکیشن, پھر آپ کو منسٹر آف اسٹیٹ ٹورزم, 2008 میں پھر آپ منسٹر آف اسٹیٹ
सोशल वेलफेयर, फिर काबीना की भी आप मिनिस्टर रहीं, अब फिर काबीना की मिनिस्टर हैं। आपके सामने बहुत बड़े चैलेंज इसलिए हैं क्योंकि ये जो आपके पास कलमदान आ चुके हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ, ये सारे मतलब, और सोशल वेलफेयर जो पहले भी आपके पास था जब आप 2000 उमर साहब के दौर में आप मिनिस्टर थी इसके, इन सारे मतलब ये इस लेवल पे अब आ चुके हैं कि मैं एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महकमा है हेल्थ का, मैं इसकी मिसाल आपको दे रहा हूँ। आप कल परसों गई खुद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, आपने वहाँ का दौरा किया, सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो हमारे पास डेटा है इसमें है कि जो फैकल्टी पोजीशंस हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट खाली, जो जिस लेवल पे आप देखेंगे सब लोग खाली, 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट्स पे नहीं हुई हैं। जिस इंस्टीट्यूट में 5000 6000 मुलाजिम हुआ करते थे आज से 40 साल पहले, अब उसमें 2000 के करीब आ गए, और ये सारे के सारे भी रिटायर होने वाले हैं अगले 2 साल में, क्योंकि ये सारे 80s में लगे हैं, ये सारे के सारे रिटायर होने, एक बड़ा चैलेंज है। इस बीच में एक तब्दीली ये हुई है कि गैजेटेड जो वहाँ की अपॉइंटमेंट्स है ये पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, नॉन गैजेटेड जो है वो स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा। ये सामने एक बड़ा चैलेंज, किस तरह से आपको लग रहा है कि आप ये वैकेंसीज वहाँ पे फिलअप करवाएंगे और इंस्टीट्यूशन को उस मकसद के लिए फिर से दोबारा बहाल करेंगे जिस मकसद के लिए बना हुआ है? देखिए, सही में है, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस वक्त मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट इसको संभालना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट हो, क्योंकि 10 साल का गैप एक बहुत बड़ा गैप रहा है, और उस 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है उसमें मैं देखना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मुझे आज भी याद है जब फारूक साहब ने मुझे डिप्टी मिनिस्टर बनाया, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था मुझे बनना था। कार्ड जब आया था ओथ सेरेमनी का, मैं एमएलए हॉस्टल में, मेरे सारे घर वाले गाँव में थे, उस कार्ड को मैंने देखा, मैंने किसी को पूछा कि मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, यहाँ क्या है? बोला ओथ सेरेमनी है। तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मेरा जो ड्राइवर था उसने कहा नहीं जनाब जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं तैयार हो गई, पहुँच गई वहाँ, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था। जब बैठी तो फारूक साहब का वहाँ हाल भरा हुआ था पूरा, मैं थोड़ा लेट ही चली गई। वहाँ फारूक साहब का सिक्योरिटी वाला आया, उसने मुझे कहा साहब आपको बुला रहे हैं, क्योंकि उनको मेरा नाम उस वक्त याद नहीं था। उसने कहा वो इतू साहब की बेटी होगी कहीं, उनको बुलाना। मुझे लगा फारूक साहब पूछेंगे कि सब घर में ठीक है, माँ ठीक है, आप लोग कैसे हो, यही मुझे कंसेप्ट था। जब मैं पहुँची तो उन्हें कुर्सी लगाई और मुझे बिठाया। तब भी मुझे ये नहीं था कि मुझे ओथ लेना है, मुझे लगा ऐसे बिठा दिया होगा। तो बाद में राजेश पायलट जी थे नीचे और भी 2-3 लोग थे जो दिल्ली से, तो उन्होंने फारूक साहब को स्लिप भेजी, बोला ये तो, क्योंकि राजेश पायलट जी के साथ डैडी के बहुत ताल्लुकात, वही मुझे उस भोपाल हाँ भी मुझे लेने वही आए, उनकी बीवी वहाँ से मुझे ले आए। तो उन्होंने कहा कि इतू साहब की बेटी थोड़ा पीछे हैं, लोग इसको देखना चाहते हैं तो इसको आगे रख लीजिए। तो फारूक साहब ने और मेरी कुर्सी आगे लगा दी। तब तक भी मुझे पता नहीं, लेकिन जब लास्ट पे उस वक़्त के गवर्नर साहब ने मेरा नाम लिया, मैं तो बिल्कुल ही मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं अब। मुझे याद है हाँ, लेकिन मैं खड़ी हो गई पूरी, जब तक मैंने ओथ लिया तब तक तालियां बजती रही, और ये पूरे इंडिया में ये ओथ जो था लाइव टेलीकास्ट था। तो मेरे कॉलेज के लोगों ने भी देखा तो उनके आंखों से आंसू आने लगे कि हमारी कॉलेज की कोई स्टूडेंट है वो ओथ ले रही है। आज जो ये हैं ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि फ़ारूक साहब ने मुझे उस वक्त बहुत ज़िम्मेवारी दी, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं सोचती थी मुश्किल से मैं एमएलए ना बनूं, लेकिन बाद में मैं मिनिस्टर बनी। मैंने ईमानदारी से काम किया और ये सोच के काम किया कि मैं लोगों के लिए काम करूँगी, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करूँगी। इस वक्त ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और इंशाल्लाह मेरी नीयत साफ़ है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझ पे यकीन किया है, मुझे एक ज़िम्मेवारी दे दी है, और उनकी भी ख्वाहिश यही है कि हम लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें, और ये सरकार जो है इसमें लोगों की आवाज़ हो, ये लोगों की सरकार हो। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन बरसों में मेरे पास पेशेंट अक्सर आते हैं कि मुझे सर्जरी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ब्लड नहीं मिल रहा है, और मैं कोशिश करती थी फिर भी, हालांकि ऑफिसर्स बहुत कम हमारे फ़ोन उठाते ही नहीं थे, ना उठाने के बराबर। और जो भी मुझे अवेलेबल वहाँ मेरा कोई बैचमेट होता था, मेरा पहचान वाला कोई डॉक्टर होता था, उसको कॉल करती थी, ये पेशेंट में भेज रहे हैं, उसको ब्लड की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है,
بیڈ کی ضرورت ہے. لیکن کبھی کبھی میرا دل دکھتا تھا کہ لوگ آتے تھے, میں ان کی مدد نہیں کر پاتی تھی. میں سوچتی تھی ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا فیلئر ہے, اور ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں ایز ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا بہت فیلئر ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے بہت زیادہ, آپ کے پاس ویکنسیز بہت زیادہ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرس ہوں, چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو. آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کی اتنی بری حالت ہے, آپ کی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کی بہت, ڈسپنسری کو تو آپ چھوڑے نہیں, وہاں آپ کو میڈیکل اسسٹنٹ بھی نہیں مل رہا. اور ہمارے لیے شیر کشمیر کا ایک دیا ہوا, میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا کنٹریبیوشن, اگر ہم لوگ اس کو بھولیں نہ, کہ وہ ہمارے پاس یہ ہے سورا انسٹیٹیوٹ, بہت بڑا اثاثہ ہاں ہے. بہت بڑا ایسٹ ہے وہ. اس میں بھی اس انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹی کو ختم کیا گیا ہے. وہاں پہ جتنے ڈاکٹرس, جتنے مشینری ہونی چاہیے, لیکن انشاءاللہ میں ملی ہوں, میں نے ڈائریکٹر جو وہاں پہ ہیں ان سے بھی کچھ ڈسکشن کیا ہوا ہے. سیکریٹری ہمارے ابھی نہیں تھے کیونکہ وہ بیمار تھے, 1-2 دن میں جوائن کرنے والے ہیں. جو بھی ہمیں اسٹیپس اٹھانے ہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں غرض ہے کہ ہم لوگوں کو صاف سرکار دے سکے, ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکے, چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو. اور ہمارے لیے مصیبت ہے کہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, ہزار لوگ دفتر کے باہر ہوتے ہیں اپلیکیشن لے کے, میرا ٹرانسفر یہاں سے وہاں, میرا ٹرانسفر وہاں سے یہاں. اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے, جو بھی ہمیں اسٹیپ لینا پڑے گا, چاہے وہ سورا کی بات ہو, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کی بات ہو, سب ڈسٹرکٹ کی بات ہو, ڈسپنسری کی بات ہو, اور ڈاکٹرس کو جانا پڑے گا. میری نوٹس میں آیا ہے ابھی 108 کے قریب ڈاکٹرس ہیں وہ اٹیچ ہے, اور ہم سفر کرتے ہیں. میں جس گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں, جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں, ہمارے پاس سب ڈسٹرکٹ ہے. سب ڈسٹرکٹ میں 8 یا 10 کی ویکنسی ہے. ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے, آرتھو کا ڈاکٹر نہیں ہے, باقی جو ڈاکٹرز اویلیبل ہونے چاہیے, گائنی, وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ ہر جگہ کی سچویشن یہی ہے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہے, ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکے, اور انشاءاللہ میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی تاکہ ہم سدھار لا سکیں اس ڈپارٹمنٹ میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں. کوئی ڈیڈ لائنز مقرر کریں گے اس کے لیے, خاص طور سے جو ریپلینشمنٹ آف ہیومن ریسورس ہے, فیکلٹیز نہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا, ٹیکنیشینز نہیں ہے, کلرکس نہیں ہے, پیان نہیں, ڈرائیور نہیں ہے, ایمبولینسز نہیں ہے, یہ اس کے لیے کوئی آپ ڈیڈ لائنز بالکل ان کو ٹائم دیں گے ہر چیز کا. یہ آپ کو 100 دن میں چیز کرنی ہے, کر کے دے دیجئے. یہ آپ کو 50 دن میں کرنی ہے, یہ کر کے دے دیجئے. جب ہوگا, ابھی میٹنگ ہوگا, میٹنگ میں ان کو ٹاسک دیں گے, یہ چیز آپ کو 100 دن میں کرنی ہے, یہ چیز آپ کو 150 دن میں کرنی ہے. مگر 150 مینز 150, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک کام نہیں ہوگا. ایک کیٹیگری ہے ہمارے یہاں پہ ڈینٹل سرجنز کی, جنہوں نے BDS MDS وغیرہ کیا ہے. 10-12 سال سے وہ لوگ, اس میں کئی لوگ اوور ایج بھی چلے گئے, 40 سال کی عمر کراس کر گئے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس کا. نہ یہاں پہ ایسا ہے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے جہاں پہ یہ لوگ کر سکیں کام. تو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے, بھرتیوں کا سلسلہ ہونا چاہیے, اور جگہیں بھی بہت ساری جگہوں پہ خالی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ان کو کوئی یقین دہانی دے رہے ہیں؟ ہاں, مجھے بھی بہت ڈپٹیشن ملے ہیں. یہ جو بیچارے BDS کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بچیاں بھی آئی میرے پاس, انہوں نے بھی بات کی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم ایگزامن کریں گے کیا پاسبل ہوگا, کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی. اگر وہ کہیں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہر ہاسپٹل میں آپ کو BDS کا ڈاکٹر چاہیے جو اویلیبل نہیں ہے, تو یہ ہم کریں گے ایگزامن انشاءاللہ, جتنا ممکن ہو سکے گا, جو بھی پاسبلٹی ہمارے پاس ہوگی اس پاسبلٹی کے مطابق. انفراسٹرکچر اور خاص طور سے ایکوزیشن آف مشینری جو ہے, جیسے کہ پیٹ سکین ہے, CT سکینز ہیں, MRI ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی دقت ہے. ہر مہینے ہمیں بھی لوگ فون کرتے رہتے ہیں, وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے, اس لیے ہمارا پیشنٹ مرا. اور میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ اس وجہ سے ملے کہ وینٹیلیٹر ان کو نہیں ملا. ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے آج کے زمانے میں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وینٹیلیٹر ہمارے ہر ہاسپٹل میں کم ہے. میں نے خود کل ایک پیشنٹ آیا تھا جس کا ٹیومر تھا, لیڈی جس کو سرجری کروانی تھی. جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے, میں نے کہا یہ غریب ہے, باہر نہیں جا سکتی ہے, آپ اس کو روز واپس بھیج رہے ہو, ٹائم نہیں دے رہے ہو. تو ڈاکٹر نے کہا ہمارے پاس جب تک ICU اویلیبل نہیں ہوگا, وینٹیلیٹر اس میں اویلیبل نہیں ہوگا, تب تک ہم سرجری نہیں کر سکتے, کیونکہ آفٹر سرجری ہمیں اس کو ICU میں ڈالنا ضروری ہے. یہ مشکلیں ہیں, بہت زیادہ مشکلیں ہیں.
اسی طرح الٹرا ساؤنڈ آپ کا نہیں ہو پاتا کئی ایریاز میں, آپ کا ایکس رے نہیں ہو پاتا, بلڈ ٹیسٹ ان گاؤں میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے, لیکن ہم ان کو دھیرے دھیرے جو ہے فیز وائز ہم اس پہ کام کریں گے اور سدھار لائیں گے انشاءاللہ. آپ نے خود ڈیٹیچمنٹس کا آپ کے پاس پلان ہے باضابطہ طور پر, کیونکہ یہ شکایتیں بھی آئی ہیں کہ جو بھی اثر رسوخ والے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اس پچھلے کئی سال میں بھی جو بھی بڑے عہدوں پہ فائز لوگ تھے تو وہ اپنی گھروں کے مطلب جو ان کے افراد ہوتے تھے ان کو وہ اچھی جگہوں پہ رکھوا لیتے تھے, 10 سال 5 سال, باہر سے بھی لوگ آئے کچھ جگہوں پہ لگائے, تو وہ تو میرے خیال سے آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے. میرے سامنے ہیں, مجھے بہت اس میں شکایتیں آئی ہیں جب کہ ہمارے لوگ سفر کرتے ہیں اور 108 آپ کے پاس ڈاکٹر اٹیچ ہیں جو بالکل غلط ہیں, جو ہم نہیں ہونے دیں گے. جو بھی ہوگا, میرا بھائی کیوں نہ ہو, میری بہن کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے گھروں میں بھی ڈاکٹرز ہیں, لیکن جو مطلب جیسے وہ بھی کمفرٹیبل رہیں گے وہ بھی ہم کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ ان کو ڈسٹرب کریں گے ہم, لیکن ڈیوٹی پہ تو جانا پڑے گا ان کو. جہاں پہ بھی ان کو ڈپارٹمنٹ بھیجے گا وہاں پہ ان کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. فیسلٹیز ان کے پاس, اور آج کیا ہے آپ کے پاس روڈ کنیکٹیوٹی اتنی ہے, ہر گاؤں میں آپ کو روڈ کنیکٹیوٹی ہے, ہر گاؤں میں بجلی ہے, ہر گاؤں میں آپ کو واٹر سپلائی ہے, لیکن جانا ہے ان کو, جانا ہے اور ان کو جانا پڑے گا. یہ اب چیزیں نہیں چلیں گی کہ میری سفارش ہے, آپ کی سفارش ہے, دوسرے کی سفارش ہے کہ ہم وہاں پہ رہیں گے جہاں پہ ہمیں اپنی مرضی ہو, وہ چیز نہیں ہوگی. اور کچھ ہمارے لوگ آج میں گریز, وہاں مجھے جو بی ایم او ملی وہ کہتے ہیں میں تو 15 سال سے یہیں پہ ہوں, 15 سال سے مجھے نہ کوئی ٹرانسفر کر رہا, نہ مجھے کوئی یہاں سے اٹھا رہا ہے. ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو 28-29 سال سے ایک ہی جگہ. ان بیچاروں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھے, دوسرا وہاں پہ جائے, وہ بھی وہاں پہ کم سے کم اگر 18 سال 15 سال نہ دے, 10 سال دے, 5 سال دے, اتنا تو ہونا چاہیے. اور ایک مطلب ریشنلائز کرنا پڑے گا, وہ بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے جو قلمدان ہے محکمہ تعلیم کا, یہ تو اتنا مطلب کمپلیکس ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ سے بھی کہیں زیادہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کچھ سدباب ہونے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی امید رکھتے ہیں بہت سارے لوگ. اور اس میں 2 چیزیں, ایک یہ کہ اس میں بھی وہ وہاں پہ ریکروٹمنٹس, جہاں بچے آپ کو 100 ہیں وہاں آپ کو 2 ٹیچر ہیں, جہاں بچے آپ کو 10 ہیں وہاں آپ کو 50 مطلب وہ ریشنلائزیشن اس میں ریشنلائزیشن نہیں ہو پاتی. اس میں بھی وہی ہوتا ہے, جو آپ کے اثر رسوخ والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم سری نگر میں رہیں, وہاں بچے کیوں نہ 10 ہی ہو, آپ نے ان کو وہیں سب کو لا کے ڈال دیا ہے. کیسے سدھار لائیں گے آپ اس میں؟ نہیں, ان کو جانا پڑے گا, چلے جہاں آس پاس ہی چلے جائیں, زیادہ دور نہ جائیں, لیکن ڈیوٹی تو جانا پڑے گا ان کو. ایک جگہ آپ 50 ٹیچر نہیں رکھ سکتے ہو, چاہے ان کو کتنا بھی مشکل پرابلم ہو, وہ ممکن نہیں ہے. ڈیوٹی تو جانا پڑے گا, اور ہماری جہاں جہاں ویکنسیز ہے ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. سلیکشن نہیں ہوا, سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے جو بھیجے گئے ہیں پوسٹس وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی طرح باقی ایریاز میں جو ہیں وہاں پہ بھی پوسٹ ریفر کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک ان پوسٹوں پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو پایا. اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر پوسٹ ریفر ہوئے ہیں تو ایڈورٹائز نکال کے ان کو کر دینا چاہیے بیچارے, تاکہ کہیں ہمارے کام آ سکے اور ان کو بھی روزگار مل سکے. بہت ساری مشکلیں ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. انچارج لوگ ہیں اسٹاف گیپ ارینجمنٹ کے تحت, پرنسپلز بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے, من پسند لوگوں کو لا کر کے رکھ لیتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے سامنے کوئی پلان ہے کس طرح سے اس کو ریشنلائز کیا جائے؟ مجھے خود میں آپ کو بتاؤں گی, میرے ایریا میں 2 سال سے ایک شاید پرنسپل ہیں, وہ ان کو زڑیوں کا چارج دیا ہوا. سی او ہمارے ڈسٹرکٹ میں 1 سال تھا ہی نہیں, کسی کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا. پھر کچھ مہینے بالکل ہی نہیں تھا سی او. تو یہ کئی ایریاز میں یہ پرابلم ہے, لیکن جب تک آپ وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں رکھو گے آپ کا کام نہیں ہوگا, ڈپارٹمنٹ آپ کا نہیں چلے گا. یہ بھی ایک بہت ٹف ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور اس میں ہماری بہنیں زیادہ کام کرتی ہیں. وہ ان کو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن ان کو بھی ہم پریشان نہیں کریں گے, لیکن جیسے ان کے لیے بھی کمفرٹیبل ہوگا ان کو لیکن بھیجیں گے, اسکول خالی نہیں رکھیں گے. جس کا تجربہ ہوگا, ہمارے سامنے بھی لوگ آتے تھے, یہ دیکھو تلسی باغ میں بیبی ٹیچر تھے, 10 بچے ہیں, یا اپنے لوگوں کو وہاں پہ رکھنا ہے. کئی جگہوں پہ میرا مطلب ہر جگہ اپنی پسند کے مطابق اثر رسوخ والے لوگ مطلب تعینات ہوتے تھے وہاں پہ ان جگہوں پہ. تو یہ بھی ہے, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی اسی سے دیکھی جائے گی کہ یہ کہاں تک اس میں سیریس ہیں.
हम उम्मीद रखेंगे कि एजुकेशन का महकमा भी आप दुरुस्त करेंगे बहुत हद तक, और एक और महकमा जो आपके पास पहले भी था वो सोशल वेलफेयर का महकमा है, इसमें आपकी ख़वातीन ज़्यादा हैं। मुझे भी अभी तक याद है कि इनको अक्सर जगहों पे वो जमा करके दिखाया जाता था कि देखो कितना बड़ा जलसा है, तो यही लोग आते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि इनके ये जो आपका सदारती निज़ाम रहा पिछले कई साल में, इसमें मेरे ख्याल से एलजी मुर्मू साहब के टाइम पे तकरीबन 1000 के करीब ये जो आपने भर्ती किए थे आंगनवाड़ी हेल्पर्स टू सुपरवाइज़र्स, वो इस टाइप के वो लोग थे। तो वो रोज़ ही यहाँ पे धरने देते थे, जुलूस निकालते थे कि हमें भर्ती कर लो। लेकिन उस वक्त के एडवाइज़र ने इस पर एक टफ स्टैंड ले लिया, और मिनिस्टर उस वक्त थे नहीं, वो एलजी साहब उस वक्त थे, एक जो अब यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने उन सब लोगों को निकाल दिया और उनको तनख्वाहों से भी महरूम कर लिया। क्या आपके सामने इनके लिए कोई मंसूबा है उनको बहाल करने का या उनको इंसाफ दिलाने का? नहीं, अभी तक तो कोई मंसूबा नहीं है। और उनको निकाला क्यों गया, वो कहाँ से लगे थे, कैसे लगे थे, अब वो तो हो गया, उसका गवर्नमेंट आर्डर हो गया है, उस आर्डर को अब वापस लाना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन आगे जो डिपार्टमेंट में करना होगा, जो मुश्किलें हैं जो दिखते हैं, चाहे वो ओल्ड एज के उसमें हैं, विडो पेंशन में हैं, चाहे फिर ऑनरेरियम की दिक्कतें हों, वो क्योंकि इस सोशल वेलफेयर में आपकी ज़्यादा स्कीमें जो है उनका फंड जो होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनका शेयर जो है स्टेट में कम आता है, ज़्यादा दिल्ली मरकज़ से आता है। उसी के मुताबिक हमें भी अपना जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और हमारे पास सबसे बड़ी इस वक्त दिक्कत है सोशल वेलफेयर में, वो ये है कि आपके एक सीडीपीओ के पास 3 चार्ज है, एक प्रोग्राम के ऑफिसर के पास 2 चार्ज है, वो ना वहाँ काम कर पाता है ना वो वहाँ काम, एक तहसील ऑफिसर के पास 2 चार्ज है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त ये है। इस चीज़ को पहले हम ठीक करेंगे, बाद में देखते हैं, अगर क्योंकि अनकवर्ड एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इसको कवर कैसे किया जाए। हेल्पर वर्कर की बात हो, वो बाज़ाब्ता जो रूल होगा उस रूल के मुताबिक किया जाए। आप यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक नुमाइंदा है, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने 10 साल के बाद आपकी सरकार वापस आई है, इस बीच में कई सारी चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, कई चीज़ें, जैसे कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम कई जगहों से हटा लिया गया है, उनके यौम वलादत पर जो छुट्टी होती थी, इत्तफ़ाक़न वो आपका भी यौम वलादत है 5 दिसंबर, तो इस छुट्टी को भी मतलब ख़त्म किया गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पे एक ये तासुर दिया गया है कि ये जो है स्टेट इंटर स्टेट है, इस टाइप का। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या पास कोई ऐसा प्लान है, कोई मंसूबा है जिससे लोगों को यह लगेगा कि ये जो बाज़याफ्त कर रहे हैं, जो उन्होंने एक यकीन दिलाया है लोगों को, हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से वो चीफ मिनिस्टर के लेवल की कई चीज़ें इसमें हैं कि जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो 370 वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्या इनको वापस लाया जा सकता है? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि आप किसी का नाम हटा सकते हैं, लेकिन जो लोगों में शेर कश्मीर की जगह है उनके दिलों में, वो आप नहीं हटा सकते हो। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो सोरा की बात करें और जो भी यहाँ पे उनकी चीज़ें जो उन्होंने अपने होते हुए की हैं, जो बुनियाद डाली हैं, वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या बाकी जो, अगर यहाँ पे आज देखा जाए तो शेर कश्मीर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को कोई भूल नहीं सकता है। अब ये वक्ती चीज़ें हैं, आइंदा इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं, हमने अभी शुरुआत की है और आगे आगे हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को इस मुश्किल से कैसे निकाला जा सकता है, जो मुश्किलें इन्होंने इन बरसों में देखी है, जो परेशानियाँ लोगों ने इन बरसों में देखी हैं, बाकी चीज़ों को भी इंशाल्लाह देखा जाएगा। आखिर में ये जो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे हैं, ख़ासतौर से श्रीनगर के शहर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको सरकार ने मुफ्त में इतनी सारी ज़मीन वगैरह दे दी है, इनके लिए लाजमी बनाया गया था, ये शायद मेरे ख्याल से 30% के करीब ये एडमिशन देंगे यहाँ के जो गरीबी से नीचे सतह के लोग हैं, मकामी सतह के लोग, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। ये एक एलिट तबका है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से पढ़ करके निकल के आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की कि इनको जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
ان کو جو بھی آرڈر ہیں اس آرڈر کو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور جواب دہی ان کو اکاؤنٹیبل جو ہے وہ بنانا پڑے گا ان کو. اگر کہیں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو ان کو ضرور پوچھا جائے گا کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہے. یہ ایک اچھا آرڈر ہے, اس آرڈر کے مطابق ان کو کام کرنا پڑے گا, چاہے کون بھی پرائیویٹ اسکول ہے, کیونکہ گورنمنٹ سے آپ گرانٹ ان ایڈ لیتے ہو. اگر آپ غریب بچوں کو بھی نہیں اکاموڈیٹ کرو گے تو پھر کیا فائدہ ہے. وہ چیز دیکھنی پڑے گی اور ان کو ضرور اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا. کئی کالجز میں پرٹیکولرلی پروفیشنل کالجز میں بھی یہ دیکھا گیا کہ رجسٹریشن وغیرہ انہوں نے کرا لی ہے, یونیورسٹی کا ریکگنیشن دیا ہے, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, فیکلٹی نہیں ہے. باہر سے لڑکے آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, وہ 4 مہینے 6 مہینے اپنے گھروں پہ بیٹھتے ہیں. یہاں ان کے ایگزام کانڈکٹ کرائے جاتے ہیں, پھر ان کو ایک ڈگری دی جاتی ہے جس کے بعد ان کو وہاں پہ ملازمت ملتی ہے, راجستھان, یو پی, بہت ساری جگہوں پہ. تو اس کو درست کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں, ان کو بھی جو بھی پرائیویٹ کالجز ہیں, ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. تعلیم دینے کا مقصد ہے, صرف ڈگری دینے کا مقصد نہیں ہے. اور وہ تعلیم صحیح معنیوں میں ان کو ملنی چاہیے. جو بھی بچہ آئے, چاہے باہر سے آئے چاہے یہاں کا بچہ ہو, اس کے لیے سارے پرائیویٹ کالجز, کیونکہ ابھی کم ٹائم ہو گیا, ابھی میں نے کچھ ڈپارٹمنٹس کا ریویو کیا ہے, جیسے اسکول ایجوکیشن کا ریویو ہم نے کیا ہے, پھر ہائر ایجوکیشن کا کیا ہوا ہے, ہیلتھ کا نہیں کیا ہے, ابھی تک ٹائم نہیں ملا ہے. لیکن ان پرائیویٹ کالجز کے بارے میں بھی ایک ریویو لیا جائے گا. سارے جو بھی رولز ہیں, نارمز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا, ان رولز اور نارمز کو. اور ان کے پاس انفراسٹرکچر جو بھی کمی ہوگی ان کو باضابطہ لکھا جائے گا کہ یہ کمیاں جو ہیں اتنے ٹائم میں آپ پورے کر لیجئے. سکینہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آئی, ہماری مہمان بنی آج, اور اپنے ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ آپ کے سامنے کیا منصوبے ہیں اپنے قلمدان کو عزت دینے کی اور اس کے ساتھ انصاف کرنے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی بات جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھ سکوں, اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ میں اپنی بات جو ہے وہ یہاں پہ کہہ سکوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.